حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون ان کی زندگی میں آیا تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے جمعہ تک جتنا چاہو شکار کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کے لیے وقف کر دو۔ اور اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان دنوں میں زیادہ مچھلیاں ہاتھ نہ آتی، تو ہفتہ کے دن جب سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ تو ان کی قوم میں سے کسی ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ تو بس اس نے شیطان کی ترغیب پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا جال سمندر میں پھینک دیا، اور جس سے مچھلیاں پھنس جائیں گی ہفتے والے دن کی، اور مچھلیوں کو تم اتوار کے دن سمندر سے نکالنا۔ تو یوں تم ہفتے کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھنا اور اتوار کے دن مچھلیوں کو سمندر سے نکال لینا۔ تو یوں وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اور وہ شخص کو مچھلیاں پکڑتا اور اتوار کو سمندر سے نکال لیتا۔ تو جب اس کے پاس کے لوگوں نے پوچھا تو انہیں بھی یہی ترکیب بتانے لگا۔ تو یوں کچھ لوگ ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے، اور کچھ لوگوں نے تو تالاب کے ارد گرد نالیاں بنا لی تھی تاکہ جب مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر مزے سے پکا کر کھائیں گے۔ تو اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے بندے بھی تھے، انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، یہ جو تم ہفتے کے دن جال پھینکتے ہو تو اس دن جو مچھلیاں ہاتھ لگتی ہیں وہ ہفتے کے دن کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو ان 70,000 لوگوں کے 3 گروہ بن گئے، جن میں سے ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو فرمان لوگوں سے نفرت تو کرتا تھا لیکن اظہار نہیں کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو اللہ والے تھے۔ ان نیک لوگوں نے اس بستی کے درمیان سے ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم جاری کیا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ دوسری جانب ہو جائیں، اور ہم میں سے جو لوگ اللہ کی فرما بردار ہیں وہ اس جانب ہو جائیں۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حال ہوا اس سے عبرت پکڑو، اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ تم پہ بھی عذاب آئے گا۔ وہ ساری نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھے، وہ سب ہنستے رہے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ اللہ کے صالح بندے وہ دیوار کے ایک جانب تھے، اور دوسرے وہ گروہ تھا جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، وہ دیوار کی ایک جانب تھے۔ وہ نافرمان بندے پوری رات ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے بندے دوسری جانب اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس یوں ہی جب صبح ہوئی تو ان نیک لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کی اس جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو جب انہوں نے دیوار کے اس جانب چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے اور بندروں کی حرکت کو سر انجام دے رہے تھے۔ ان سارے لوگوں میں سے جو دوسری جانب ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کے کپڑوں سے ان کو پہچانا، یہ تو میرا ہی رشتہ دار ہے، اور وہ چیخ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے، وہ کچھ کھا پی نہ سکتے تھے، تو یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔